السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، یہ وہی آیت شریفہ ہے جو میں نے کل آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے جاہلیت میں ایک بہت بڑی جو برائی تھی اس کی طرف اشارہ فرما کر مسلمانوں کو اس سے رکنے کا حکم دیا ہے۔ جاہلیت میں یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد مبارک سے پہلے عربوں میں زنا کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور زنا آسان تھا اور کوئی اس کی برائی سے واقف بھی نہیں تھا، بلکہ فخر کے طور پر کہا کرتے تھے کہ میں نے اتنی عورتوں سے برا کام کیا ہے اور اتنے میرے حرام کے بچے ہیں۔ اسلام آیا، ہماری اور آپ کی اور پوری کائنات کی سب سے بڑی شخصیت محسن اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے بہت سی برائیوں کو مٹایا۔ لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو دفن کرتے تھے اور فرمایا کہ بیٹیوں کو دفن مت کرو، بیٹیاں تمہاری عزت ہیں، بیٹیوں کو دفن مت کرو۔ 3 بیٹیوں کو اگر پال کر پرورش کر کے ان کی شادی کر دو گے تو تمہارے لیے جنت کا سبب بنے گی اور جہنم سے تمہارے لیے پردہ بنے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ سب اس لیے فرمایا کہ لوگ عورتوں کی عزت کریں۔ میں عموماً ہر جگہ جہاں بھی کالجوں میں یا محفلوں میں جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کہا کرتا ہوں کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان مانیں، ورنہ دفن ہوتے ہوتے آج تک تو عورتیں ختم ہو گئی ہوتی، پیدا ہوتی دفن کر دے تو کہاں سے رہیں گی، ختم ہو جاتی۔ اب صرف چاروں طرف مرد ہی مرد نظر آتے، دنیا کا نظام خراب ہو جاتا، برباد ہو جاتا۔ یہ تو اللہ کے نبی کا احسان عظیم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دفن ہونے سے بچایا، عزت دی، مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا، اتنا اونچا مقام دیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے، کیا ان کی خدمت کرنا ہے، کیسا کرنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی، کوئی لمبی بات نہیں کی، صرف یوں فرمایا کہ ہما جنتو کا و نارو، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں، تیرے لیے دوزخ بھی ہیں۔ یعنی تو اگر ان کی خدمت کر کے دعائیں لے گا، ان کو خوش کرے گا، تو یہ ماں باپ تیرے لیے جنت کا سبب ہے، اور اگر تو ان ماں باپ کو ناراض کر دے، خدمت نہ کرے، برا سلوک کرے، جورو کا غلام بن کے ماں باپ کو ستائے، آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے،
جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا ہوں. بیوی کا غلام بن گیا، ماں باپ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، کھانے ٹھیک سے نہیں دیتا، گولیاں لا کے نہیں دیتا، بڑھاپے میں ضرورت پڑتی ہے تو وہ تیرے لیے جہنم بن جائے. اللہ پاک ویسے ہی سلوک کرتے ہیں، اور جو اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ جیسا سلوک کرتی ہے آگے چل کر اس کی اولاد اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرے. یہ نوٹ کر کے رکھو، اس لیے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر گیہوں بوتے ہیں تو گیہوں اٹھتا ہے، راگی بو گے تو راگی اٹھے گی. راگی بونے کے بعد اگر کوئی آدمی سوچے کہ اب گیہوں ہونے والی ہے، ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ یہ تو دنیا میں کہیں ہونے کا نہیں ہے. آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو اور یہ سوچو کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. جیسے وہ نہیں ہو سکتا ایسے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. عورتوں کو احسان ماننا چاہیے، بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان مرد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پڑھتے ہیں تو اس کی بیوی کو چاہیے کہ 150 مرتبہ پڑھے، 50 مرتبہ زیادہ پڑھو، ورنہ دفن ہو جاتی نا. تو ایک رسم تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے بچیوں کو دفن کرنے کی تھی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کو مٹا دیا اور یوں اعلان فرمایا مجھے عورت پسند ہے. 3 چیزیں آپ نے فرمائی کہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں. ایک عورت، دوسرا خوشبو، تیسرا نماز. نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز تو آپ کو معلوم ہے. خوشبو بھی آپ جانتے ہیں. خوشبو اللہ کو پسند، اللہ کے فرشتوں کو پسند. بدبو اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ پاکیزہ ہے، اللہ کو پاک و صاف رہنا پسند ہے. پیشاب کی پاکی رکھو. بعض لوگوں کو دیکھا میت ہے، اس کا بیٹا جنازہ رشتہ دار مسجد کے باہر ہے، بھئی کیوں اندر نہیں آئے؟ کہا پیشاب کی پاکی نہیں ہے. ایسا بھی کیا مسلمان پیشاب کی پاکی نہیں؟ پاک و صاف نہیں رہو گے تو اللہ کے فرشتے تمہارے سے دور ہو جائیں گے، اور اللہ کے فرشتوں کا دور ہونا خدا کی رحمت کا دور ہونا ہے. اللہ کو خوشبو پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی خوشبو پسند. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاز کھا کر لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ، اس کی جو بو تمہارے منہ میں آئے گی وہ فرشتوں کو تکلیف پہنچاتی ہے اور فرشتے دور ہو جاتے ہیں. جو بھی یہ چیز کھائے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ کسی صحابی نے پیاز کھا لی، مسجد نبوی میں آ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھا کے جنت البقیع کی طرف بھیج دیا، جاؤ وہاں جا کے نماز پڑھو. تم نماز پڑھو گے، بازو مسلمان نمازی کھڑے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں، ان کو تکلیف پہنچتی. تکلیف پہنچانے کی مسجد کے اندر اجازت نہیں ہے، باہر بھی نہیں، مسجد میں تو بالکل ہی نہیں. اب جو لوگ گندے کپڑے، میلے کپڑے پہن کے مسجد میں آ جاتے ہیں، کیا ایسے کپڑے پہن کے آ گئے مسجد میں؟ تمہیں کون پوچھنے کا آتا ہے؟ تمہارے باپ کی مسجد ہے، ہمارے باپ کی نہیں ہے تو تمہارے باپ کی تو بھی نہیں ہے. بھئی مسجد کو آنے کا ایک اصول ہے، صاف ستھرے. مسلمان کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ قیمتی کپڑا پہنو، معمولی سے معمولی پہنو، پیون لگا کے پہنو، لیکن صاف پہنو. یہ نہیں ہے کہ کوئی مالدار آیا 10,000 روپے کا جوڑا پہن کے آیا، اس کے بازو کھڑنے کے لیے آپ کو اچھے کپڑے نہیں ہے. صحابہ پیون لگے کپڑے پہنتے تھے لیکن صاف ستھرے، بو نہیں، باس نہیں. تو صاف ستھرے کپڑے ہونا چاہیے، اگرچہ کہ بالکل کم قیمت ہی کے کیوں نہ ہو، باس نہیں آنا، صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو مجھے پسند. اسی لیے حدیث میں ہے کہ کوئی خوشبو کا تحفہ دے تو اسے رد مت کرو. کوئی عطر کی باٹل خرید کے دیا، ارے نہیں لے لو،
اس کو انکار کرنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا. اگر کوئی لگانے کا حکم دے، لگانا چاہتا ہاں لگائیں، مجھے لگائیے، پیش کیجیے، خوشبو لگاؤ. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ لوگوں کا ایک خوبصورت مشغلہ ہے کہ قیمتی عطر خرید کے سلام پڑھنے جانے والے کو عطر لگاتے ہیں. اب وہاں ہے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، باب جبریل سے داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے، یہاں سے لے کے وہاں ہے تو دور پارک اتنا دور ہے، اتنا دور تک روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہاں سے جانا شروع ہوتے ہیں کیو میں تو راستے میں کھڑے ہو کے عطر لگاتے ہیں. مجھے عام طور پہ لوگ عطر لگاتے ہیں تو 8-10 آدمی لگاتا، کون لگاتا، سب کے پاس لگا لیں. یہ تو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی خوشبو پتہ نہیں اللہ کے نبی کو پسند آ جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے. تو دوسری چیز خوشبو ہے. تیسری چیز عورت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عورت مجھے پسند ہے، یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ آپ کو عورت کی خواہش تھی، اس لیے فرمایا کہ عرب والے عورت کو منحوس سمجھتے تھے. منحوس کیا سمجھتے تھے؟ پیدا ہوتی گاڑ دیتے، زندہ دفن کر دیتے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچیاں مجھے پسند ہیں تو پھر عربوں نے چھوڑ دیا، دفن کرنا چھوڑ دیا، لوگوں کو سمجھ گیا. اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد بھی دیے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے سے. تو لڑکے ہوئے، لڑکے دنیا سے رخصت ہو گئے بچپن میں ہی، ابھی دودھ پینے کے زمانے میں تھے کہ انتقال ہو گیا. لیکن آپ کی 4 بیٹیاں وہ رہیں، بڑی ہوئیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادیاں کی. داماد کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہا. دامادوں کے بڑے نخرے ہوتے ہیں نا، وہ کھلاؤ، وہ پلاؤ، گرم گرم حریرہ دو، کیا کیا مصیبتیں ہیں. اب جو بچیاں والے، لڑکیاں والے شادیاں کرتے ہیں سب کو معلوم ہے. یہ سارے نخرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہے. ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ایسے ویسے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ. لیکن پھر بھی کوئی کیسا بھی کیوں نہ ہو، بیٹی کے باپ کو اپنے داماد کا خیال رکھنے کا خیال ضرور آتا ہے، تو رکھنا پڑتا ہے. ہماری بیٹی کو خوش رکھے اس لیے داماد کو خوش کرو، کھلاؤ پلاؤ. یہ اصول ہے دنیا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیاں پال کر، پوس کر، ان کی شادیاں کر کے، نواسوں کو کھیل کھلا کے سب کر کے دکھا دیا، ہم سب سکھا دیا. اب اگر کوئی نواسوں کو پسند نہ کرے، نواسیوں کو پسند نہ کرے تو اللہ کے نبی کا امتی نہیں ہو سکتا. تو مجھے نواسے پسند نہیں، مجھے نواسیاں پسند نہیں، میری بیٹیاں مجھے بس ہیں، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے لخت جگر کہا، اس سے زیادہ حسن و حسین سے پیار کیا. یہ اصول ہے دنیا کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھا دیا اور دنیا سے چلے گئے. تو ایک تو تھا کہ لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو دفن کر دے. دوسری جو مصیبت تھی دنیا میں وہ زنا کی برائی. ایک آدمی کے 4 بیویاں ہوتے تھے. ایک بیوی کے بچے، باپ مرتا تھا تو دوسری بیوی کو وراثت کے طور پر اپنے گھر میں رکھ لیتے، یعنی اپنی سوتیلی ماں کو اپنی لونڈی بنا کے رکھ لیتے ہیں. اور پھر زنا تو خیر ان کی طبیعت تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ پر قرآن مجید کی آیت شریفہ اتری، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. مسلمانوں، زنا کرنا تو دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا کے قریب بھی مت جانا مطلب ہے کہ کسی عورت کو بری نظر سے دیکھنا، کسی عورت کو برے خیال سے چھینا، کسی بری عورت کی طرف برے خیال سے چل کے جانا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اسے چھونے کی کوشش کرنا ہاتھ کا زنا ہے. بچو ان برائیوں سے. یہ برائی ایسی ہے کہ اس سے تمہاری کمائیوں میں برکت چلی جائے.
اللہ کا بارش کا پانی رک جائے گا. اب گھروں میں پردہ نہیں، دیور بھابھی کا پردہ نہیں، ایک نہ ایک دن برائی ہو جا سکتی. سالی کا پردہ نہیں. لوگ پتہ نہیں آج کل کیا کیا برائیوں میں مبتلا ہیں. یوں کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی ہے. اچھا سن لو، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بولتا ہوں، اس طرح بولنے والا اچھا مسلمان نہیں ہے. اس طرح کے جملے اپنی زبان سے بولنے والا وہ صحیح مسلمان نہیں ہے جو اس طرح کے غلط جملے اپنی زبان سے نکالتا ہے. مسلمانوں کو حکم یہ ہے کہ دیور کا بھابھی کا پردہ ہے، بہنوی کا سالی سے پردہ ہے. کٹر پردہ، اتنا سخت پردہ ہونا چاہیے کہ کبھی بھی بات نہ کرے، کبھی بھی بغیر پردے کے ان سے بات کرنے کا موقع ہی نہ، انتہائی ضرورت کے وقت میں بات کرنے کا موقع ہو جائے تو پردے کے ساتھ ایک دو جملے بات کر. اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں کو زنا سے بچانا چاہتے ہیں. زنا سے بچو، زنا سے. یہ برائی ایسی ہے کہ ہماری زندگیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور یہ قرض ہے. میں نے آپ کے سامنے حوالے سے جمعہ کے دن کبھی کہا ہے کہ ایک مسلمان، کوئی بھی انسان، مسلمان ہی نہیں، جب زنا کرتا ہے تو وہ قرض ہے اس کے کھندے پہ. اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی کرے گا، اس کی بیٹیوں کے ساتھ ہوگا، اس کی بہنوں کے ساتھ ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. اللہ نے فرمایا انہ کان فاحشۃ، یہ بہت سخت برائی ہے. وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. سیدھا راستہ یہ ہے کہ نکاح کرو، ایک نہیں تو دو بیویاں کرو، یہ سیدھا راستہ ہے. ساء سبیلا، یہ برا راستہ ہے کہ کوئی آدمی غلط قسم کی حرام کاری میں مبتلا ہو. اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں جو اس طرح کی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں. اپنے گھروں کو بچاؤ، اپنے ماحول کو بچاؤ. ہماری حدیث کی جو سب سے مشہور و معروف کتاب ہے بخاری شریف، اس میں یہ موجود ہے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے بنی اسرائیل کے دور میں 3 آدمی سفر کے لیے نکلے، تیز طوفانی بارش آئی تو وہ جا کے غار میں پناہ لے لی. وہ طوفانی بارش کیا آئی، طوفان کی وجہ سے ایک بڑا پتھر جو ہے ان کے غار کے دہانے پہ آ کے پڑے. اتنا بڑا پتھر کہ کسی کرین کے سے اٹھ سکتا تھا، کوئی اور صورت نہیں تھی. انہوں نے ہلا کے دیکھا، ہٹا نہیں. تینوں نے اپنے سامنے موت دیکھی. اب تو مرنے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں. اللہ سے دعا کرو، اپنے اپنے اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ سے دعا کرو. ایک شخص نے دعا کی، یا اللہ تجھے معلوم ہے میرے ماں باپ بوڑھے ماں باپ تھے، میں دن بھر بکریاں چرا کے شام کو آ کے دودھ دو کے پہلے میرے ماں باپ کو پلاتا تھا، بعد میں میرے بیوی بچوں کو پلاتا. ایک مرتبہ میں آیا، میرے ماں باپ میرا انتظار کر کے سو چکے تھے. ساری رات میں ان کے سرانے کھڑا رہا، کب جاگیں تب پلاؤں. بھوکے سوئے ہیں نا، آج کی طرح تو نہیں تھا. تھوڑا دیر ہوا تو فریج کھول کے کیا ہے وہ اٹھا کے کھا لیا، تو بھرا رکھا رہتا. اب تو دودھ آئے تو پئیں گے، ورنہ بھوکے سوئیں گے. تو بھوکے سو گئے ہیں، اس لیے سرانے کھڑے. یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. میری ماں بیدار ہوئی، پوچھا بیٹا کیا کھڑا ہے؟ کہا امی جان کھڑا ہوں، آپ بھوکے سوئیں، دو پی لو. ماں کے دل سے دعا نہیں کیا، اللہ اس کے اس عمل کو قبول کر لے. اے اللہ اگر وہ میری ماں نے جو کہا تھا میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، اگر تجھے پسند ہے تو اللہ اس مصیبت کو ہٹا دے. تو آواز آئی زور سے، تھوڑا سا پتھر ہٹا. اس عمل نے ہٹایا تھوڑا سا، لیکن نکل نہیں سکتے. دوسرے نے دعا کی، یا اللہ میرے پاس ایک مزدور نے کام کیا، اس کی اجرت چھوڑ کے چلا گیا. اس کی جو اجرت تھی اس میں میں نے ایک بکری کا بچہ خریدا، اور اس میں تو نے اتنی برکت دی کہ وادیاں بھر گئی. ایک بکری کا بچہ لاکھوں بکریاں ہو گئی.
ایک وقت میں وہ آیا، پوچھنے لگا میرا حق دو. میں نے کہا یہ پورے تیرے ہیں، لے جا. اس نے کہا مذاق کر رہا ہے؟ نہیں مذاق نہیں ہے، تیرے ایک پیسوں سے ایک بکری کا بچہ خریدا، اس کی یہ برکت ہے. وہ پورا لے گیا. اور اللہ تو جانتا ہے میں چاہتا تو 2-4 بکریاں دے کے ٹلا سکتا تھا، میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی. پھر پتھر ہٹا تھوڑا سا، نکل نہیں سکتے. تیسرے شخص نے یوں دعا کی کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جس سے میں برائی کا ارادہ رکھتا تھا، میں نے اسے بلایا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر. لیکن ایک مرتبہ اسے فاقے آ گئے، اتنے فاقے آ گئے کہ بھوکی پیاسی 3 دن گزر گئے، کچھ پیٹ میں دانہ تک نہیں گیا. تو اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے اس سے برائی کا ارادہ ہے، تو میں نے پیسے دے دیا اس کو، اور وہ برائی کے لیے راضی بھی ہو گئی بھوک کی وجہ سے. لیکن عین وقت میں جب میں اس سے برا کرنا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. پوچھا کیوں روتی ہو؟ اس نے کہنے لگی مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں یہ اگر آج یہ کام کر لیتا ہوں تو کل خدا کو کیا منہ بتاؤں. بس میں پیچھے ہٹا. میں نے 100 دینار اس کو دیے تھے وہ بھی دے دیے، اور کہا یا اللہ میں تیرے واسطے اس برائی سے بچتا ہوں. دھڑام سے پورا پتھر جا کے پڑ گیا. اپنے اندر نیک اعمال پیدا کرو، نیکیاں پیدا کرو، اور ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو. یہ برا راستہ ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. بھائی آج کی رات جمعہ کی رات ہے، کل جمعہ کا دن ہے. ویسے بھی جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے مسلمانوں کے لیے، لیکن رمضان المبارک کا جمعہ بہت بڑا قیمتی دن ہے. اس لیے رات کو تہجد کو اٹھو، تہجد پڑھو، دعائیں کرو، میرے لیے کرو، اپنے لیے کرو، امت کے لیے کرو. سورہ کہف ضرور پڑھو صبح جمعہ کے دن. جلدی نماز کے لیے تیار ہو کہ جمعہ مسجد میں آؤ. مسجد میں سورہ کہف بیٹھ کے پڑھو، ایمان تازہ ہوگا. اور پھر درود شریف کثرت سے جمعہ کے دن پڑھو، انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو محسوس ہوگا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاة وسلاما تكون لك رضاء ولحقه أداء دائمة بدوام ملك الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ مدن بھی کیے، سہون بھی ہو گئے، سارے خطاؤں قصوروں کو محض اپنے لطف و کرم سے معاف فرما دیں.